آج کی گفتگو کا موضوع در حقیقت یہ ہے کہ کیا فقط نیکیاں ہی انسان کو جنت میں لے جائیں گی؟ تو اس کا معاملہ اللہ کے حضور یہ ہے کہ اللہ پاک از خود ارشاد فرماتا ہے کہ ہاں، نیکیاں بھی انسان کو جنت میں لے جائیں گی اور بعض لوگوں کے گناہ بھی انہیں جنت میں لے جائیں۔ جب میں نے یہ بات سنی اور پڑھی تو میں خود حیران رہ گیا کہ سنتے آئے ہیں کہ نیکیوں کے سبب جنت میں جایا جائے گا۔ کیا ہی یہ خوب بات ہے کہ گناہ بھی انسان کے جنت میں جانے کا سبب بنیں گے۔ وہ اس طرح کے خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، تو خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یہ گناہ اس کی غلطی ہے، لیکن اس نے اس گناہ پر جب توبہ کر لی ہے تو خالق ارشاد فرماتا ہے اس کی توبہ فرشتے تم نہیں جانتے، اس کی توبہ نے اسے کہاں سے اٹھا کر میرے دربار میں کہاں پہنچا دیا، کہاں تک پہنچا دیا ہے اسے کہ اس کی توبہ نے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ و من والہ ارشاد فرماتا ہے کہ گناہ بھی جنت میں جانے کا سبب بنتے۔ تو گناہ یہ غلطی ہوئی انسان کی، لیکن توبہ پھر تین قسم کے چیزیں پیدا کرتی ہے۔ ایک توبہ وہ ہوتی ہے جو انسان کرتا ہے تو خالق کے کائنات ارشاد فرماتا ہے ایک توبہ، ایک گناہ جو اس کی غلطی تھی۔ دوسری توبہ کرنا، اس کے تین اقسام ہیں۔ ایک توبہ اہل جزا والے ہیں، ایک توبہ کرنے والے اہل عطا والے ہیں، ایک توبہ کرنے والے اہل رضا والے۔ اب ان تینوں کی تعریف کیا ہے کہ اہل جزا یہ کہ بندہ گناہ کرتا ہے، خالق کائنات اسے توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے، اور رب کائنات اس کے توبہ کرنے پر اسے جزا عطا کرتا ہے، اور رب کائنات جل جلالہ و من والہ دوسری توبہ کرنے پر اسے اپنے کرم سے کچھ عطا فرماتا ہے، الغرض کم سے کم اس کی وہی گناہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ اہل عطا ہو گئے۔ اب اہل رضا کیا ہے؟ خالق کے کائنات ارشاد فرماتا ہے اب اہل رضا کا مقام اونچا ہے، میں انہیں اپنے کرم سے انہیں اپنی قربت عطا کرتا ہوں۔ تو اب دیکھیے کہ گناہ نے انسان کو اس کی توبہ کرنے پر، اس گناہ پر کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ خالق کے کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ گناہ نہ کرے تب بھی توبہ کرتا رہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور جب گناہ نہیں تو توبہ کیسی؟ ارشاد فرمایا گناہ ہو توبہ کرنے پر خالق کائنات اجر و ثواب عطا کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جب گناہ نہ ہو اور انسان توبہ کرے تو خالق کائنات جل جلالہ و من والہ اپنے کرم سے اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، پھر اس کا درجہ اہل جزا سے اہل عطا ہو جاتا ہے، اہل عطا سے پھر اس کا درجہ اہل رضا پر پہنچ جاتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ و من والہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے، اسی پر ثابت قدمی عطا کرتے ہوئے ہمیں ہمہ وقت توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔